السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں، میرے ساتھ موجود ہیں افتخار درانی صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں الیکشن 2 دن پہلے پوسٹ پون ہو جاتا ہے، وجہ کیا؟ جی سر السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وجہ صرف ایک نہایت ہی مذاکرہ خیز وجہ دی ہے الیکشن کمیشن نے، جو کہ ہم کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن متنازع ہو چکا ہے۔ یہ بالکل بائسڈ ہے الیکشن کمیشن۔ انہوں نے بتایا کہ جی بارش ہو رہی ہے، پاکستان میں تو سارا سال بارش ہوتی ہے، کراچی میں بھی بارشیں ہوتی ہیں، یہ کوئی وجہ بنتی نہیں ہے۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ سندھ حکومت کے کہنے کے اوپر یہ الیکشن پوسٹ پون کیا گیا ہے، کیونکہ سندھ حکومت کو پتہ چل گیا کہ جو پنجاب میں 20 حلقوں میں ہوا ہے وہ ادھر بھی ہونے والا ہے۔ اس خوف سے یہ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے ان کنسلٹیشن ود سندھ گورنمنٹ ان لوگوں نے الیکشن پوسٹ پون کیا، جس کے خلاف ہم آج شدید احتجاج کر رہے ہیں، جو کہ 4 بجے الیکشن کمیشن سندھ آفس کے سامنے ہوگا۔ آپ لوگ بھرپور شرکت کریں تاکہ ہم ان کو بتائیں کہ ہم بالکل تیار تھے، ہماری پوری کیمپین تیار تھی، ہمارے لیڈرز یہاں پہنچ چکے تھے اور سارے کے سارے کیمپین میں تھے، بڑے بڑے جلسے کیے، اسد عمر صاحب نے کیا، مراد صاحب نے کیا ہے، اسد کیسر نے کیا ہے، علی محمد یہاں پہ تھا، قاسم سوری، شہریار، سب یہاں موجود تھے اور بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے۔ کل جو ہے علی زیدی جو ہے وہ حیدرآباد گئے ہوئے تھے، وہاں پہ چارج کراؤڈ تھا۔ یہاں پہ تبدیلی آ چکی تھی، لیکن الیکشن کمیشن سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے وہ ایک انتہائی مذاکرہ خیز ریزن کی وجہ سے، جو کہ بارش کا بہانہ بنا کے انہوں نے الیکشن پوسٹ پون کر دیا 2 دن پہلے۔ اچھا درانی صاحب، مجھے یہ بتائیں 4 بجے پروٹیسٹ ہے، کیا مطالبات ہوں گے آپ کے وہاں؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے، سب سے پہلا مطالبہ جو میرے چیئرمین نے کیا ہوا ہے کہ اس الیکشن کمیشن کو، کمشنر کو، چیف الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن متنازع ہے، اس کے تحت فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہو سکتے۔ یہ آج اس کی سب سے بڑی مثال آج ہے۔ اسی طرح پی پی 7 جو اس وقت ہمارا بائی الیکشن پنڈی میں ہوا ہے، ادھر ری کاؤنٹ حق ہے کینڈیڈیٹ کا، وہ اپلیکیشن دے رہا ہے، وہ ریجیکٹ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو ہے ایک ٹول بن چکا ہے حکومت کا، جو رولنگ کولیجن کا، پی ڈی ایم کا، ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ہماری پارٹی کو یہ نشانہ بنا رہے ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں مسلسل۔ تو اس لیے ہمارا مطالبہ یہ کہ چیف الیکشن کمشنر ریزائن کرے اور ہو سکے تو یہ الیکشن کریں، جو کہ یہ نہیں کریں گے۔ اچھا مجھے بتائیں، پنجاب میں جو آپ نے مارکا مارا، کیا سمجھتے ہیں یہ جو پنجاب میں آپ کی جیت ہوئی ہے اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ بالکل اسی وجہ سے وجہ ایک ہوا ہے، عمران خان کا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، لوگوں نے امپورٹڈ حکومت کو نامنظور کے نعرے کو قبول کیا ہے، امریکی سازش کے خلاف لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ غیور قوم ہے۔ پاکستان میں جو اشرافی ہے ان کے 2 مسائل نہیں ہیں، ایک کرپشن اور ایک غیرت، یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں ان کے پاس۔ ہمارے ہاں جو ہے جو عوام ہیں وہ ساری غیور عوام ہے، وہ سب عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، وہ سارے کرپشن سے فری پاکستان چاہتے ہیں، لیکن یہ ہماری اشرافیہ جس نے اس نظام کو قبضہ کیا ہوا ہے اس کو آگے بڑھنے نہیں دے رہا۔ جی بی میں آپ کی جیت ہوئی، اس کے بعد کشمیر میں جیت ہوئی، پنجاب میں جیت ہو گئی، سندھ کی طرف عمران خان صاحب آ رہے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں سندھ میں کیا اب ماحول بنا؟ سندھ میں ماحول تیار ہے جی۔ یہاں پہ جو میں نے جلسے دیکھے ہیں، جو ہمارے لیڈرز آئے ہوئے تھے، یہاں بھی میں نے ہمارے لوکل لیڈرشپ جو ہے وہاں پہ عوام انتظار کر رہی ہے عمران خان کا، کیونکہ یہاں پہ تبدیلی آ چکی ہے۔ ہر جگہ پہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ مقبول ہے، اور عمران خان بھی مقبول ترین لیڈر ہیں، چاہے خیبر سے لے کے کراچی تک، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، عمران خان ہے اور اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس خوف کی وجہ سے تو سب کچھ ہو رہا ہے، جس کو توڑنا چاہ رہا ہے، اسے کہتے ہیں اینٹی کلائمیکس۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ 1 مہینہ پوسٹ پون کرنے سے شاید یہ ویو رک جائے، یہ ویو رکنے والی نہیں۔ قوم نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ابھی میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ یہاں سے گیا ہوا ایک مافیا کنگ جو ہے لاہور میں بیٹھا ہوا ہے، زرداری، وہ ہارس ٹریڈنگ کر رہا ہے، لوگوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ یہاں سے چوری کا پیسہ جو ہے، جو سندھ حکومت سے انہوں نے چوری کیا، وفاق سے چوری کیا، جسے سرے محل وغیرہ بنائے، انہی چوری کے پیسے سے لوگوں کی خرید و فروخت کر رہا ہے۔ عمران خان ان کے خلاف کھڑا ہے اور وہ یقین کرے گا کہ پاکستان حقیقی آزادی کی جنگ میں جیتے، اور عوام اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے۔ ایک طرف بیٹی کیلے بانٹتی ہے اور ایک طرف باپ پیسے بانٹتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ منڈیاں لگ رہی ہیں، ایک دفعہ پھر خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ جمہوریت کا ایک بڑا مکروہ چہرہ دکھا رہے ہیں۔ جو جمہوریت ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے فلسفے کا نام ہے، دنیا بھر میں بڑا کامیاب ہے، لیکن پاکستان میں ایک انتہائی مکروہ چہرہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلام کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے۔ یہاں پہ خرید و فروخت دیکھنا، کینڈیڈیٹ کی خرید و فروخت کرنا، ایم پی ایس ایم این ایس کی خرید و فروخت کرنا، یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں یہ کام کیا، انہوں نے اس سے پہلے جب پنجاب میں تھا 25 منورف اراکین سب کو خریدا، ہمارے ایم این ایس کو جو ہے سندھ ہاؤس میں انہوں نے خریدا، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عوام بے وقوف بنے گی، اس دفعہ نہیں بنے گی۔ عمران خان نے ان کے بے نقاب کر دیا ہے، انہوں نے جمہوریت کا چہرہ مسخ کر دیا ہے۔ ہم حقیقی جمہوریت جو ہے پاکستان میں لے کر آئیں گے۔
اگست کی ڈیٹ ہے تو کیا سمجھتے ہیں جو آپ کی الیکشن کمپین تھی، اسد کیسر جہاں پہنچے، مراد سعید پہنچے، اسد عمر پہنچے، اسی طرح کنٹینیو رہے گی یا پھر وہ واپس ہے؟ جی بالکل، کیمپین جاری رہے گی. ہم نے صرف اس کو فیز آؤٹ کر دیا ہے. ہمارے لیڈران ہر ہفتے یہاں پہ آئیں گے اور آخری ہفتے میں پھر یہی اس طرح کا ماحول ہوگا کہ تمام ہمارے جو لیڈران ہیں وہ کراچی اور حیدرآباد آئیں گے اور الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے. الیکشن کمیشن کو کیا کہنا چاہیں؟ الیکشن کمیشن کو ایک ہی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن مستعفی ہو. انہوں نے کریڈیبلٹی کھو دی ہے، لیجیٹیمیسی بھی کھو دی ہے. ابھی ان فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرنے کے یہ بالکل مجاز نہیں ہے. انہوں نے اپنی بائسنس شو کر دی ہے، چاہے او پی پی 7 ہو، چاہے ہمارے جو ریزرو کینڈیڈیٹ کی نوٹیفیکیشن ہو، چاہے ادھر کا جو فیصلہ ہے، یہ سب کے سب بڑے باعث ہیں.